میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں غیر مسلم بھی ہے، وہ دلیل قرآن سے نہیں سمجھتے، حدیث سے نہیں سمجھتے، وہ عقل کی دلیل سمجھتے ہیں۔ عقل صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس پر چار باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے، انشاءاللہ میں مختصراً کروں گا۔ آپ کی نعت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے وہ چار حالات ہیں۔ پہلی حالت، اللہ ایک نبی کو بھیجتے ہیں، وہ آتے ہیں اپنی تعلیمات ہدایت سے امت کو روشناس کراتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات لوگ بھول جاتے ہیں، مٹ جاتی ہے، اس میں تحریف ہو جاتی ہے۔ اللہ نے شریعت موسوی نازل کی، یہود نے اس میں تحریف کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ ذکر فرماتے ہیں من الذین آمنوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود نے اس میں تحریف کر دی، وہ شریعت محرف ہو گئی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، شریعت عیسوی آئی، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ آپ کے مکے میں مشرکین رہتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن وہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا تھے۔ یہود تھے، وہ شریعت موسوی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے تحریف کی تھی۔ اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے تثلیث کے قائل تھے، ان کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا کے ساتھ شریک کر چکے تھے۔ گزشتہ کتابوں میں تحریف ہوئی، تعلیمات انبیاء کی مٹ گئی، لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج تک قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں محفوظ ہے، شریعت اسی طرح محفوظ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں محفوظ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام فرمایا، اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، 700 حفاظ شہید ہوئے صحابہ اس میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن کے جمع کرنے کا انتظام فرمائیے۔ حضرت زید کو انہوں نے ذمہ داری سونپ دی۔ اب وہ قرآن جو صحابہ کے پاس جو یاد تھا، جو انہوں نے لکھا ہوا تھا، وہ مجموعے وہ سب جمع کیے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کی آیات صحابہ سے قبول کرتے تھے۔ حضرت زید فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ احزاب میں ایک آیت سنا کرتے تھے، وہ مجھے ملی نہیں، لکھی ہوئی۔ اتنے میں صحابی آئے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کا ذرا واقعہ سنیے۔ قرآن کی یہ آیت یہ لے کر آئے ہیں، لیکن آدمی ہے ایک، اور زید کو چاہیے 2، مل نہیں رہا۔ کتنے مل رہے ہیں؟ ایک۔ اللہ کا غیبی انتظام دیکھیے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے۔ یہ حضرت خزیمہ وہ صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص سے گھوڑا خریدا، وہ شخص مکر گیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا، آپ نے فرمایا خرید لیا ہے، اور گواہ لے کر آؤ۔ گواہ کوئی تھا نہیں، لوگ جمع ہو گئے، مجمع ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ فرمایا خزیمہ میں نے ان سے گھوڑا خرید لیا ہے، ان سے گواہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے مجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ اس شخص نے گواہی قبول کر لی، گھوڑا آپ نے خرید لیا۔ بعد میں آپ نے خزیمہ سے پوچھا ہے خزیمہ تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں بے تصدیق آتی ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صبح و شام آپ آسمان کی خبریں ہمیں سناتے ہیں، آپ غیب کی خبریں ہمیں سناتے ہیں، ہم آنکھ بند کر کتنی بڑی بڑی خبریں قبول کرتے ہیں، تو گھوڑے والی خبر کو قبول نہ کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو گھوڑا ہے، وہ تو ہم آسمان کی خبر
سراج وہاج کی طرف جاؤ گے تمہیں حرارت ہوگی، تپش ہوگی، گرمی ملے گی، قرآن چاہیے، سراج منیر کی طرف جاؤ گے ایمان ملے گا، عرفان ملے گا، راحت ملے گی، سہولت ملے گی۔ ہم اس سراج کو نہیں چھوڑ سکتے جو منیر ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ اور اسی سراج کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے، فرمایا کہ ایک بعد از دو نبوت شد و ہر مفہوم شرک۔ فارسی سمجھنے والے تو ہمارے علماء ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آتی بھی ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ ایک بعد از دو نبوت شد و ہر مفہوم شرک، ایک بعد از دو نبوت شد و ہر مفہوم شرک، بزم را روشن بنور شمع عرفان تدری۔ ابھی آپ سبحان اللہ کہیں گے جب میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ فرمایا کہ بات تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں، ماشاءاللہ، بات تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں، بس میں شمع عرفان سے تیری روشن ہوا سارا۔ اب ہم اس روشنی میں ہیں، یہ روشنی قیامت تک جلتی رہے گی، اسے کوئی بلا نہیں سکتا ہے۔ دوسری وجہ بیان کر دوں، یہ ایک وجہ ہو گئی۔ اب ہمیں نبی کی ضرورت، ہمارے پاس روشن چراغ موجود ہے، ہمیں کسی اور سے روشنی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ روشنی قیامت تک جلتی رہے گی۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں جب کسی قوم میں نبی آیا ہی نہ ہو، ان کے پاس کوئی تعلیمات نہ ہو، ان کے پاس کوئی شریعت نہ ہو، لیکن قربان جائیے میرے اللہ نے نبی بھیجا تو ایسا نبی بھیجا جس کی آواز 1400 سال سے گونج رہی ہے، دنیا کے چاروں اطراف میں گونج رہی ہے، چاروں اطراف میں گونج رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی آواز کو ہر ایک گھرانے تک پہنچا دیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں واقعہ سناتا ہوں، ذرا وقت ٹائم بھی کم لگے گا اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بچپن میں ایک واقعہ سنایا، فرمایا ایک بزرگ بڑے امام ہیں، ان کا نام بھول گیا ہوں، وہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی راستے میں ملا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ، بڑے آدمی۔ راستے میں ان سے متاثر بہت تھے وہ شخص، راستے میں کہنے لگا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا، آپ کو نبی مانوں گا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سردی کا زمانہ تھا، ایک مسجد میں گئے، سو گئے، رات کو بزرگ اٹھے، ساتھی کو بھی اٹھایا، اٹھو تہجد پڑھو۔ اب وہ سردی کا زمانہ ہے، کہا حضرت ہم مسافر ہیں، سفر میں